وفاق سے، وفاقی اداروں سے، سیاست سے، ریاست سے، مملکت سے، عدلیہ سے، مقننہ سے، انتظامیہ سے یہ سوال کرنے آتے ہیں کہ کیا سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کرنے کی کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے؟ کیا مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا کوئی ایسا ارادہ ہے جس پہ کہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے؟ کیا سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی مستقل اور مسلسل ناانصافیوں، لوگوں کو گننے سے لے کر اور ووٹر لسٹ تک، اور لوگوں کو گننے سے لے کر ووٹ کو گننے تک، ہر مرحلے پر مستقل آہستہ آہستہ قطرہ بقطرہ زہر بزہر اگر کوئی ایسا اتفاق رائے پایا جاتا ہے تو پھر ہمیں بتا دیا جائے۔ آپ نے اس سوچ کو، ان لوگوں کو، اس تنظیم کو کہ جس نے پاکستان کو دو لخت کر دیا تھا، نظریہ پاکستان کے بدن کو ڈھا دیا تھا، اب آپ ان کے ذریعے نظریہ پاکستان کی روح کو بھی کچلنا چاہتے ہیں۔ اس 11 سال میں پاکستان کے ضمیر سے ہی سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے سے پہلے کراچی کے حالات وہی تھے جو آج ہیں؟ یہ تباہکاری اسی درجے کی تھی، بے روزگاری اسی درجے کی تھی، تعلیمی پسماندگی اسی درجے کی تھی، شہروں کے حال کیا یہی تھے؟ پینے کے پانی کی اس قدر تنگی کیا اس وقت بھی تھی؟ کراچی کے ٹرانسپورٹ کا کیا یہی حال تھا؟ روڈیں اسی طرح کی تھی؟ کس شہر کی بات ہو رہی ہے؟ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کن علاقوں کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بغیر پاکستان کا افسانہ، پاکستان کی کہانی، پاکستان کی تاریخ سب لاچار، مجبور اور ادھوری ہے؟ وہ شہر جو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی حب الوطنی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے خون پسینے کی کمائی قومی خزانے میں جمع کرتا ہے تاکہ اسلام آباد کے ایوان سجے رہیں، پنجاب کے باغات لہلاتے رہیں، لیکن آپ کی نظر کرم اس جانب ہو کے نہیں دے رہی۔ آپ کیا کسی ایک شخص کے جرم کی سزا پوری قوم کو دینا چاہتے ہیں؟ کیا 22 اگست کو ہم نے وہ کچھ کر کے نہیں دکھایا 23 اگست کو جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا ہے؟ کہ پاکستان کی حرمت کے خاطر ہم نے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ آج اس لیے جمع ہے کہ اب سندھو دیش کے منصوبے کا ایک بڑا منصوبہ نئے بلدیاتی نظام کے نام سے اس شہر پر اور سندھ پر اور سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد سے سندھ کے شہری علاقوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نمائندہ جماعت نہیں رہی ہے، اور اس 11 سال میں 100% جس کی کوئی نمائندگی سندھ کے شہری علاقوں میں نہیں ہے، 100% اختیار وسائل اس کے حوالے کر دیے گئے۔ کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا عدالتوں کو کراچی کی عمارتیں گرانے ہی سے ساری دلچسپی ہے؟ کیا اسی کو ڈیمولش کرتے رہیں گے؟ آپ آئین کے نگہبان ہیں، آپ آئین کی تشریح کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں،
آپ کو آرٹیکل 140A کے خلاف بننے والے بلدیاتی نظام کو ڈیمولش کرنے کا آپ کو کیوں دھیان میں نہیں آیا ہے؟ وہ ایسا نظام جو جمہوریت کو، بنیادی جمہوریت کو اور الٹیمیٹلی سندھ کو ڈیمولش کرنے کا ایک ارادہ ہے، اس پہ عدلیہ کی خاموشی؟ کیا کوئی یہ حق تو ہم بھی رکھتے ہیں کہ عدالتیں بھی اسی ٹیکس سے چلتی ہیں. اسے عام پاکستانیوں کو حق ہے کہ ان سے سوال کرے کہ ایسے قومی اہمیت کے مقدمات جو آپ کے پاس موجود ہیں ان پہ ایسی تاخیر، مجرمانہ تاخیر، یہ آخر کس لیے ہے؟ ہم کہتے رہے تھے، مجبوری کی زبان بیان کرتے رہے تھے، اپنی ضروریات بیان کرتے، اور یہ بتاتے رہے ہیں کہ سندھو دیش کے خواب کو پالنے کی ذمہ داری اب پیپلز پارٹی نے گود لی ہے، اور ہم ہی ہیں. ہماری سوچ، ہمارے اندر موجود حب الوطنی اور ہماری 70 سال میں پاکستان کی تاریخ کی گواہی کہ جو سندھو دیش اور اس کے خواب کے درمیان سب سے مضبوط دیوار ہے، آپ اس دیوار کو ڈھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا ہم نے جمہوری راستے اختیار نہیں کیے؟ کیا ہم نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے؟ ہم کئی سال سے یہی راستہ اپنائے ہوئے ہیں. ہم نے تہذیب کی زبان استعمال کی ہے، قانون کے راستے استعمال کیے ہیں، ایوانوں میں آواز اٹھائی ہے، عدلیہ کے پاس جا کے دہائی دی ہے. آپ ہمارے پاس ایک ہی راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ ہم آ کر آپ بے گھر تو کر رہے ہیں، بے آسرا تو کر رہے ہیں، بے روزگار تو کر رہے ہیں، داخلوں سے تو محروم رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ بسیرا شروع کر دیتے ہیں. اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا ہے اس کے سوا. یہ جناب چیف جسٹس صاحب، آئین کا آرٹیکل 140 سے یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی بلدیاتی حکومت جس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیا جائے، زیادہ سے زیادہ کا مقصد ہے کہ جس وقت یہ آرٹیکل 140A ڈالا گیا تھا اس وقت کے اختیار سے زیادہ. تو آپ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب بغیر اختیار کے اس دفعہ وہ ادارے جو کراچی کے شہریوں نے اپنے ٹیکس کے ذریعے اپنے منتخب کیے ہوئے میئر، ڈپٹی میئر، بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ذریعے بنائے تھے، وہ بھی ان سے چھینے جا رہے ہیں. KMDC MQM کے دور میں بلدیاتی اپنے بجٹ سے، بلدیاتی وسائل سے بنایا گیا تھا. ہم کیسے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لسانی، نسل پرست، متعصب اور ملک دشمن حکومت کے حوالے کر سکتے ہیں کہ IHD MQM کے دور میں بلدیات میں کے وسائل سے بنائی گئی ہے. اسی طرح بہت سارے عباسی اسپتال ہے، سبراج ہے، آئی اسپینسر ہاسپٹل ہے، اس درجنوں ہاسپٹلز جو کہ خود آپ لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے اپنے وسائل سے بنائے تھے. وہ تھوڑے بہت وسائل جو بلدیاتی حکومتوں کو دیے جاتے ہیں اس پہ بنائے گئے تھے. وہ کس طرح کراچی کے شہری یہ اجازت دیں کہ وہ ملک دشمن، سندھ دشمن، مہاجر دشمن اور سندھ کے شہری علاقوں کی دشمن اور کھلی دشمن سندھ حکومت کے حوالے کر دیے جائیں. ایک نئے بلدیاتی نظام آپ سو موٹو کب لیں گے چیف جسٹس صاحب؟ آپ کی حرمت کا سوال ہے.
آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے. آپ کو کس دن کا انتظار ہے؟ ہم نے بھی اپنے حصے کا صبر کر لیا ہے, انتظار کر لیا ہے, توقعات رکھی تھی. آپ نے ہمارے پاس اس کے علاوہ احتجاج اور مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا. ہمیں اجازت دیجیے آئین اور قانون اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر جو قانونی دائرے میں سیاسی اور جمہوری تقاضے کے مطابق جو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں ہم اختیار کریں گے. کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر، ان کو مکمل طور پر مفلوج اور معطل کر دیا گیا ہے، اور ایک مفلوج، ٹوٹا پھوٹا، معذور بلدیاتی نظام پھر ان شہروں پر مسلط کیا جا رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کراچی، حیدرآباد کے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے جو ادارے بنائے گئے ہیں اس کو کرپشن کے حوالے کر دیا جائے، کرپشن کے اژدہے کے منہ میں رکھ دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سندھ جو ایک کثیر اللسانی صوبہ ہے اس کو یک لسانی حکمران کے حوالے کر دیا جائے؟ تمام اداروں میں تمام افسران، تمام ملازمین، ڈرائیور سے لے کر چوکیدار تک، میونسپل کمشنر سے لے کر ایڈمنسٹریٹر تک، اور ان لوگوں کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی کاسہ لیسی کر رہے ہیں، کل تاریخ بھی آپ سے جواب لے گی اور اس شہر کے لوگ بھی آپ سے جواب طلب کریں گے. جعلی ڈومیسائل کے ذریعے گزشتہ 11 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کی 1.25 لاکھ نوکریاں ایک لسانی اکائی کے حوالے کی گئی ہے. ہم نے 11 دسمبر کو آل پارٹی کانفرنس بلائی ہے، کراچی کانفرنس بلائی ہے، تاکہ کراچی کے لوگ مل کر سیاسی قیادت، جو معیشت کو تاجر برادری، ان سب کے نمائندے مل کر کراچی کا مستقبل کا فیصلہ کریں. ہمارے پاس راستہ سجا ہوا ہے. یہ روڈیں اسی لیے ہیں، ہمارے خون سے رنگین ہوتی نہیں ہیں، اور اس کے سامنے کوئی آیا تو کراچی کی شہریوں کا احتجاج کے سامنے اب یہ حکمران ٹھہر نہیں پائیں گے. اس درمیان میں وہ ہمارے لیبر ڈویژن کے مظاہرے ڈسٹرکٹ وائز ہوتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مستقل کراچی کے بلدیات سے تعلق رکھنے والے ملازمین، افراد، افسران، ان سب کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ان کے حقوق کے لیے، اس شہر کو بچانے کے لیے، اس شہر کی گلی کوچوں کے لیے، اس شہر کے اداروں کے لیے، واٹر بورڈ کے لیے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے، اس شہر کی جو ملکیتیں تھیں ان کے واپسی کے لیے ایم کیو ایم کب تک خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ اب یہ سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. ایسا کوئی بھی سلسلہ اور احتجاج ہوا، ایم کیو ایم کو اس کے ساتھ کھڑا پائیں گے. ہمارے علم میں آ رہا ہے کہ بہت سارے اداروں میں از خود لوگ اس بلدیاتی نظام کے خلاف
احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو لبیک کہہ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے تھے پھر باقی اسپیسیفکس جو ہیں کہ سیکرٹ بیلٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, پیسے کے ذریعے جو پیسہ سے لوگوں سے کماتے ہیں اس کے ذریعے میئر بنائیں گے اپنا کسی کو بتا. یہ خالد مقبول بھائی نے تو جو گفتگو ہے اس جو بل ترامیم پیش کی گئی, جو ایم کیو ایم پاکستان کو اعتراضات ہیں, ہمارے ایم پی ایز نے, ہماری پارلیمانی پارٹی نے اس روز سندھ اسمبلی میں, سندھ اسمبلی کے باہر بھی بیان کیے تھے, جو ہم کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی کریں گے کہ ہمارے خدشات کیا ہیں سندھ کے شہریوں تک, خاص کر شہری سندھ کے شہریوں تک پہنچنے چاہیے. 2013-14 میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی جو یہ بل لائے تھے کہ اس میں بھی یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے میئر کا اور چیئرمین کا اختیار کریں. ہم عدالت میں گئے, ہم عدالت میں جا کر ان سے مقدمہ جیتے کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سندھ حکومت کی بدعنوانی کا دنیا گواہ ہے. پچھلے 13 سالوں میں 10,000 ارب سے کہیں زیادہ ترقیاتی بجٹ کے نام پر خرچ کیا گیا ہے, اور کراچی کو چھوڑ دیجئے, وزیر اعلیٰ سابق صدر کے بھٹو صاحب کے علاقوں میں چلے جائیں, اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے کن کی جیبوں میں ہیں. یہ ان پیسوں سے ہر آنے والا انتخاب خریدتے ہیں. اس لیے ہمارا خدشہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اس ترمیم میں انتہائی مشکوک شقیں شامل کی ہیں کہ پہلی بات کہ چیئرمین کا, میئر, ڈپٹی میئر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا, اور دوسری بات کہ کوئی بھی غیر منتخب آدمی اس کو منتخب کیا جا سکتا ہے میئر کے طور پر. تو یہ اپنے پیسے کی, اپنی صوبائی حکومت کے اثر رسوخ کی بنیاد کے اوپر یہ سب کرنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور آئین کا آرٹیکل 140A کی روح سے سراسر خلاف ہے. 2017 سے وسیم اختر بھائی ایم کیو ایم پاکستان اس پٹیشن میں سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں. آئین کا 140A واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخاب کروائیں گی. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں میئر کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہ ہو. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں میئر کے پاس ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, ڈیولپمنٹ اتھارٹی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, یہ کوئی ادارہ نہ ہو. نہ صرف یہ ادارے ہوں, ان کا فنڈ ہو, ان کی ہائر اینڈ فائر اتھارٹی ہو, تو وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اس لیے یہ آئین کے خلاف ہے, اور جو چیز بھی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بطور سیاسی جماعت ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. اصل ہم نے بل پورا ایکٹ بنا کے پیش بھی کیا ہے, اس کو ہم نے اس سے ایک جو مہذب دنیا میں جمہوری جینوئن جمہوریتوں میں, تعلیم یافتہ معاشروں میں, اس طرح ممالک میں, اس طرح کے بڑے شہروں میں جس طرح کا بلدیاتی نظام دیا گیا ہے اس سے ملتی جلتی ہم نے ترامیم اور ایکٹ صوبائی حکومت, صوبائی اسمبلی میں جمع کرائی ہے. ظاہر ہے وہ کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے. اور ایڈمنسٹریٹر, کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے بیٹے ہیں, وہ کراچی کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے ان قوم پرستوں کے اعلی کار نہ بنے. اور جس طرح صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اپنا مدت پوری کرتے ہیں تو ایک عبوری نگراں حکومت آتی ہے. یہ بھی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے, یہ بھی شہری حکومت ہے, بلدیاتی حکومت ہے. اس میں یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے. اس کے لیے بھی ایم کیو ایم عدالتوں میں گئی ہوئی ہے, اور اس سے پہلے کہ عدالت فیصلہ دے میں مشورہ دوں گا مرتضیٰ وہاب صاحب کو کہ قانون کی نظر میں بھی اور تاریخ کی نظر میں بھی مجرم بننے سے بچے. میں کچھ پوائنٹس دے دوں, میں کچھ پوائنٹس دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے خالد بھائی نے ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل 140 پٹیشن نمبر 24 2017 ایم کیو ایم نے سبمٹ کی ہوئی ہے, جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں.
میں عدلیہ سے مخاطب ہوں. جب تک آئین کے آرٹیکل 140A کو آئینی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو دی گئی ہے، جب تک یہ 18ویں امینڈمنٹ کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے ساتھ اسی طرح زیادتی کرتے رہیں گے، عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ اس کو آئینی پروٹیکشن دی جائے. میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود اس میں پٹیشنر ہیں، سیاست کو چھوڑ کے یہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط کر جائیں اپنے ٹینیور میں. آپ کرپشن سے بھی جان چھڑوا لیں گے اس ملک کی. جب تک یہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، نہ یہاں کرپشن ختم ہوگی، نہ جمہوریت مضبوط ہوگی. این کیو ایم 70% نمائندگی رکھتی ہے کاؤنسل میں. این کیو ایم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اس امینڈمنٹ کو لانے کے حوالے سے. اور جو یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محکموں کو ڈیوالو کرنا ہے. آپ نے نیچے، آپ نے تو الٹے سارے محکمے لے لیے ہیں اپنے پاس. آپ کے جو 2013 کا ایکٹ ہے اس کو پریمبل کو پڑھ لیں کہ آپ نے خود ایکسپلین کیا ہے آرٹیکل 140A کو کہ اختیارات فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل نیچے دیے جائیں گے. آپ تو واپس لے رہے ہیں سارے اختیارات. کس طرح سے چلے گا یہ سارا نظام؟ چیف جسٹس صاحب سے آخری ریکویسٹ کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ کریں کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے. آپ کے سامنے 2017 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن. کنویں میں سے گندا پانی نہ نکالیں، جو چیز گندی پڑی ہوئی ہے کنویں میں وہ نکالیں تاکہ کراچی والے آپ کو دعائیں دیں. جو میجرز لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے تو یہ کرپٹ گورنمنٹ اور مضبوط ہو رہی ہے. تو آپ سے پھر سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ 2017 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن، اس پہ ڈیسیجن دیں کوئی جانے سے پہلے، ریٹائرمنٹ سے پہلے، کراچی کے لوگوں کا بھلا ہو جائے تاکہ. شکریہ. دنیا بھر میں جو عوامی مسائل کے حوالے سے جو بھی اختیارات ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں. پورے یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں اور انڈیا میں. ایون جو امریکہ میں تو بندرگاہوں کا انتظام بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور بڑے بڑے اداروں کا انتظام لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. لیکن یہ موجودہ پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت جو 13 سال سے مسلسل کرپشن کر کے، کرپشن میں اتنی زیادہ نڈر اور بے خوف ہو گئی ہے کہ اس نے صوبائی محکموں کے علاوہ جو کراچی کے اور لوکل گورنمنٹ کے جو محکمے تھے ان کو بھی صرف اس لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور لے رہی ہے کہ تاکہ وہاں پر بھی بھرپور کرپشن کی جا سکے. آج ہم یہاں پر غیر قانونی بلڈنگز کی تعمیر کا ایشو کراچی میں اٹھا ہوا ہے. اس کی اجازت کس نے دی؟ اس کی اجازت بلڈنگ کنٹرول نے دی، جو کہ صوبائی حکومت کے پاس ہے. جب تک یہ ادارے لوکل گورنمنٹ کے پاس تھے، بلدیات کے پاس تھے، بلدیات کے لوگ یہاں کے ووٹوں سے منتخب ہوتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ کل ہم سے لوگ سوال کریں گے، تو اس وقت تک یہ صورتحال نہیں تھی جو کہ اب ہو رہی ہے. اب اس گورنمنٹ میں انہوں نے آخری ایک جو بلدیاتی نظام کے پاس، بلدیاتی اداروں کے پاس ایک ٹیکس رہ گیا تھا، جو یہ دودھ جو سپلائی کیا جاتا ہے اور دودھ والے جانور جو کراچی میں آتے ہیں ان کے اوپر ایک ٹیکس ہوتا ہے جو کہ 60-70 کروڑ روپے سالانہ جمع ہو جاتا ہے. تو وہ بھی لے لیا ہے تاکہ اس میں بھی کرپشن کیا جا سکے. تمام اس کو لے لیے
آپ تمام لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں. آپ نے گزشتہ 10-12 سال میں اپنے علاقے میں کوئی سرکاری اسکول بنتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا, کوئی سرکاری کوئی کلینک کوئی اسپتال بنتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. اب جو بلدیہ کے تھوڑے بہت اسکول ہیں وہ بھی صرف اسی لیے لے رہے ہیں تاکہ ان کو بھی برباد کریں, اس میں بھی جعلی ڈومیسائل بنا کے کراچی کے باہر کے لوگوں کو وہاں پہ نوکریاں دیں اور مزید کراچی کے لوگوں کا حق مارے. جو کراچی میں رہنے والے تھے ہیں ان کے بزرگوں نے بھی پاکستان بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان کے لیے اپنا حق ادا کر دیا ہے. اور جو اس کراچی میں رہنے والے وہ بھی کراچی وفاق کو 70% ٹیکس دے کر اور سندھ کو 95% ٹیکس دے کر اپنا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن کراچی کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. عدالتوں میں جعلی ڈومیسائل پر دی گئی ملازمتوں کی پٹیشن ہماری پڑی سسک رہی ہے. بلدیاتی انتخابات کو اختیارات بلدیاتی اداروں کو اختیارات دینے کی پٹیشن ہماری پڑی سسک رہی ہے. خالد بھائی نے کہا ہے کہ ان تمام اداروں سے, ان عدالتوں سے, ان بڑے بڑے اداروں سے, وفاق حکومت سے یہ اپیل ہے کہ پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کے ساتھ انصاف کریں. ہمیں انصاف کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے. معزز صحافی حضرات, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بل کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں پر جنگ مسلط کر دی ہے اور ہم اپنے تحفظ کا حق محفوظ رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کراچی کی تمام آواز کو متحد اور یکجا کر آئین و قانون کی زبان سے گفتگو کریں گے. لیکن 11 سال کی نہیں 50 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. پیپلز پارٹی ایسی کسی مہذب زبان کو نہ جانتی ہے, نہ سمجھتی ہے, نہ بولتی ہے. تو اس کے بعد اگر یہ بوسیدہ نظام, یہ سندھ کے شہری علاقوں کو غلام بنانے کی ایک کوشش, اس کو واپس نہیں لیا گیا تو کراچی کی سڑکیں بھی فیصلہ دیں گی, دیواریں بولیں گی. اور یہ بولتی ہیں اور یہ سڑک پر جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے نتائج پورے پاکستان تک جاتے ہیں. ہم جمہوریت کے محافظ ہیں, ہم پاکستان کے محافظ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سڑک پہ لڑنے والی یہ جنگ, یہ جدوجہد, یہ کوشش بقائے پاکستان اور بقائے جمہوریت کے لیے. بہت بہت شکریہ. خالد بھائی یہ بتائیے کہ اس شہر نے جن لوگوں کو عزت دی, سرمایہ دیا, اب عقیل کریم ریڈی کا نام آ رہا ہے, بشیر فاروقی صاحب کا نام آ رہا ہے, اور مرتضیٰ وہاب جو یہاں سے پڑھ لکھ کے کسی قابل بنے اس شہر کی تباہی میں کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ سرمایہ منتقل کر رہے ہیں انکشاف جو ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کے کردار جب سامنے آ رہے ہیں تو ان کو آپ نہیں سمجھتے کہ غدار قرار دیا جائے؟ غدار کا لفظ تو خیر ہم لوگوں کے لیے سوٹ کرتا ہے, باقیوں کو تو آپ رہنے دیں. بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ جو نام آپ نے لیے ہیں اس پہ کتنی اب تک تحقیق ہو چکی ہے, لیکن میرا خیال ابھی شہر اسی فیصلے پہ پہنچ رہا ہے کہ شہر کے وہ لوگ جو کہ اس شہر کو لوٹنے والوں کے لیے مددگار ہاتھ ثابت ہو رہے ہیں, ان ہاتھوں کو روکا جائے. میں اس میں یہ گزارش کر دوں گا کہ یہ یوٹیوب چینلز کے اوپر کسی کے خلاف کوئی بھی بات آ جائے اس کی بنیاد پر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. عقیل کریم ڈیڈی ہوں یا بشیر فاروقی صاحب ہوں, ان کی اس شہر کے اندر خدمات ہیں, وہ اس شہر کے بیٹے ہیں, اس شہر کے لیے ان کی خدمات ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ناصر حسین شاہ کا یہ کہنا ہے کہ بلدیاتی نظام سے آسانی نہیں ہے, اس پر بیٹھ کے اس پر
پارٹی والے لیڈر اور تحریک انصاف کے جو پارٹی والے لیڈر ہیں ان سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ وہ آئیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات چیت کریں. عمومی طور پر عدالتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ ایوانوں کے اندر یا ڈائلاگ کے ذریعے بالکل ہونے چاہیے. ڈائلاگ ہی کر رہے ہیں نا 11 سال سے, اور ہمارے لوگوں نے تو بتایا ہے نا کہ انہوں نے تو ایک شریفانہ, ایک جمہوری تقاضے, ایک بلدیاتی تقاضوں کے مطابق پورا نظام جمع کرایا ہوا ہے یہ ایوان میں. معاملہ یہ آپ نیت تو دیکھ لیں, اس کے لیے کسی کی مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سازش ہے جو کہ ایکٹ کی شکل میں شہر پہ نازل ہو رہی ہے. خالد صاحب یہ بتائیے گا, آپ بڑے قانونی معاملات کے اوپر جو ہے وہ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ لوگ کے جو وزیر قانون ہے فاروق نسیم صاحب, ان کا کوئی بیان سامنے کیوں نہیں آتا جب کراچی کی بات ہوتی ہے, قانون سازی کی بات ہوتی ہے, اور جب آپ لوگ کے حق چھینے جا رہے ہیں تو فاروق نسیم صاحب اپنا کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ وہ ان کی پریس کانفرنس رکھوا دیں گے, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. ایکچولی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا ہے, ایسے ہر اپرچونٹی سے پیپلز پارٹی اپنے لیے پیسہ بنانے کا ماشاءاللہ اس کے پاس ایک اسکیم تیار ہوتی ہے, تو اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہو گئے کراچی کے, اس کے لیے ریسکیو ضروری ہے. ہم یہاں پر جو تعمیراتی صنعت ہے اس کے بچاؤ کی بھی کوشش کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ اس کے ذریعے کراچی کو ایک بار پھر لوٹنے کی تیاری شروع کی جا سکے. اس کا اب جائزہ لے رہے ہیں ہم اس کا. بہت بہت شکریہ.